السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، پچھلے ویڈیو میں ہم نے ماحولی نظام میں ماحول اور ماحولی نظام میں تعلق، ماحول کا تحفظ اور تابکار آلودگی کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں آج ہم ماحول کے تحفظ کی ضرورت، ماحول کا تحفظ میں ہماری سماجی ذمہ داریاں، ماحول کا تحفظ اور حیاتی تنوع کے حساس علاقے کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ماحول کے تحفظ کی ضرورت، نیڈ آف انوائرمنٹل کنزرویشن۔ ماحول کے تحفظ کے تعلق سے قوانین کے بارے میں عوام کو معلومات نہیں رہتی۔ ماحول کے تحفظ میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر حصہ لینا ضروری ہے۔ ماحول کی حفاظت اور تحفظ کی مؤثر عوامی تحریک شروع ہوگی، تبھی ماحول کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی طلباء میں ماحول کے بارے میں معلومات، محبت، مثبت نقطہ نظر جیسے اقدار پیدا کرنا چاہیے، تبھی آنے والی نسل ماحول کی حفاظت اور تحفظ کرنے والی ہوں گی۔ اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تعلیم کے ذریعے عوامی بیداری پیدا کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ آج دنیا کی تمام ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ممالک نے ماحول کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وہ اس نظریے سے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ ان ممالک نے ماحول کی حفاظت کے لیے پالیسی کا تعین کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری قوانین بھی بنائے گئے ہیں۔ ماحول کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں۔ انسان اور ماحول کے درمیان باہمی تعلق انسان کے وجود کے وقت سے ہی ہے، کیونکہ انسان عقل مند تھا اور عقل مند ہے۔ انسان نے اپنی ذہانت اور یادداشت، قوت تخیل یعنی سوچنے کی صلاحیت، فہم و ادراک کی خصوصیات کی بنا پر اشرف المخلوقات میں شمار ہوتا ہے۔ انسان نے اپنی سوچ سمجھ کو بالائے طاق رکھ کر قدرتی وسائل کا استعمال کیا۔ انسانی ترقیاتی منصوبوں نے ماحول کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ماحول کو توازن کو برقرار رکھنا انسان کا اولین فرض ہے۔ ماحول کے توازن کو بگاڑنے کا کام انسان نے کیا۔ قدرت کے تحفظ کے لیے وہی غور و خوض کر سکتا ہے۔ انجانے میں لوگ ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج اس نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے اطراف کے تمام ماحول کو صاف ستھرا رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بچانے کی بھی بھرپور کوشش کرے۔ تلاش کیجیے ماحول کے توازن میں تتلیوں کا کیا کردار ہے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھ چکے ہیں کہ پھول کے اندر عمل زیرگی ہوا، پانی اور کیڑے مکوڑوں کے ذریعے ہوتی ہے، جس میں تتلیاں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان تتلیوں کے ذریعے سے پھولوں میں عمل زیرگی کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نئے پود اور ان سے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی زیرگی کی وجہ سے زمین پر نباتات کی وسعت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تتلیاں اپنی غذا کے طور پر ماحول میں اگی ہوئی گھاس پات کا استعمال کرتی ہے۔ چند تتلیاں نقصان دہ کیڑوں کا بھی شکار کرتی ہے۔ تتلیوں کی وجہ سے ماحول خوشگوار اور تفریح کے قابل بن جاتا ہے۔ تتلیاں آلودہ، بنجر اور ویران مقامات کی طرف جانا پسند نہیں کرتی۔ اس طرح وہ ماحول کی صحت کو ظاہر کرتی ہے۔ کسی ماحولی نظام میں تتلیوں کی موجودگی سے اس ماحول کے متوازن حالت میں ہونے کا اشارہ ملتا ہے، یعنی جہاں پر تتلیاں زیادہ ہے، اس کا مطلب وہاں کا ماحول صحت مند ہے۔ ماحول کے تحفظ کے تعلق سے بنائے گئے قوانین کو ہم جدول کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جنگلات کے تحفظ کا قانون سال 1980 میں بنا، جس میں جنگلات کے تحفظ کے لیے محفوظ کی گئی جگہ کے استعمال کی پابندی ہے۔ اگر اس قانون پر عمل نہیں کیا گیا تو مجرم کو 15 دن کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ دوسرا قانون ماحول کے تحفظ کا قانون ہے، جو 1986 میں بنا۔ اس میں آلودگی پر قابو پانا اور ماحول کو نقصان پہنچانے والے شخص یا ادارے پر کارروائی کرنا ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا یا خلاف ورزی کرنے والے فرد کو 5 سال تک قید بامشقت یا 1 لاکھ تک کے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا نیشنل گرین ٹریبیونل، یہ 2010 میں بنا۔ اس میں ماحول سے متعلق قوانین کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو اس کے اندر کورٹ میں مقدمہ دائر کیا جاتا ہے۔ چوتھا وائلڈ لائف تحفظ قانون ہے، جو 1972 میں بنا، اور جنگل کے جانوروں کا تحفظ اس میں شامل ہے۔ اس میں سب سے پہلے دفعہ 49A میں کمیاب ہونے والے حیوانات کی تجارت پر مکمل پابندی، دفعہ 49B جنگلی جانوروں کے چمڑوں یا اعضاء سے بنائی جانے والی اشیاء کے استعمال پر مکمل پابندی ہے۔ دفعہ 49C میں نایاب جنگلاتی جانوروں سے بنائی ہوئی اشیاء کے ذخیرے کی لازمی طور پر معلومات فراہم کرنا۔
اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو مختلف سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایک معمولی انسان کی غیر معمولی کہانی۔ آسام ریاست میں قبائلی جماعت میں پیدا ہونے والا جادو مولائی پیانگ نام کا یہ ایک باکمال انسان ہے۔ 1963 میں پیدا ہونے والا مولائی جادو عمر کے 16ویں سال سے ہی جنگلاتی مزدور کے طور پر کام کرتا تھا۔ گاؤں کے قریب سے بہنے والے برہم پتر دریا میں سیلاب آنے سے یہاں کے بے شمار سانپ مر گئے۔ اس کے تدارک کے لیے وہاں بانس کے صرف 20 پودے لگائے۔ 1979 میں سماجی شجرکاری محکمے نے اس علاقے کے 200 ہیکٹر پر شجرکاری کا منصوبہ شروع کیا۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والے جنگل کے مزدوروں میں مولائی بھی تھا۔ اس منصوبے کے بند ہو جانے کے بعد بھی مولائی نے اپنا کام جاری رکھا۔ درخت لگانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ کام مسلسل کرنے کی وجہ سے جس جگہ ایک بھی درخت نہیں تھا ایسی جگہ پر اس انسان نے تقریباً 1360 ایکڑ کا جنگل اگایا۔ آج آسام کے جواہر ہاٹ میں کوکیلا مکھ کے مقام پر یہ جنگل مولائی کی 30 برسوں کے انتھک کوششوں سے بنا ہے۔ اس بے مثال کارکردگی کی بنیاد پر بھارت سرکار کی جانب سے اسے پدم شری جیسے عظیم خطاب سے نوازا گیا۔ آج اس جنگل کو مولائی جنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی افراد مل کر پورا جنگل ختم کرتے ہیں، لیکن اگر ایک شخص دل میں ٹھان لے تو پورا جنگل اگا سکتا ہے۔ ماحول کا حسن انتظام اور حیاتی تنوع۔ ماحول کی آلودگی کا سب سے برا اثر جانداروں پر ہوتا ہے اور ان کی حیاتی تنوع گھٹ جاتی ہے۔ جانداروں میں حیاتی تنوع بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسانوں کی مختلف سرگرمیوں کی وجہ سے یہ حیاتی تنوع برق رفتاری سے بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ حیاتی تنوع یعنی کیا؟ جانداروں کی مختلف اقسام، مختلف قسم کے ماحولی نظام، انفرادی اور موروثی فرق کی وجہ سے ایک مخصوص علاقے کو جانداروں کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اسی کو حیاتی تنوع کہتے ہیں۔ عام زبان میں ہم اسے زندگی کا فرق یا جانداروں میں پایا جانے والا فرق بھی کہیں گے۔ حیاتی تنوع 3 سطحوں پر پایا جاتا ہے: جینی تنوع، گروہی تنوع اور ماحولی نظام میں تنوع۔ نمبر 1، جینی تنوع۔ ایک ہی جماعت کے جانداروں میں پایا جانے والا فرق جینی تنوع کہلاتا ہے۔ ہر جاندار کی جینی خصوصیات مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلا انسان، ہندوستان کے انسان اور چین کے انسان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہی ہندوستان اور چین اور آسٹریلیا کے انسانوں میں ہم دیکھیں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ ہندوستان کے انسان گیہوے کلر کے نارمل رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ چین کے انسان چھوٹی ہائٹ کے اور چپٹی ناک والے ہوتے ہیں، جبکہ آسٹریلیا کے انسان لمبے چوڑے اور گورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح افریقہ کے انسان کالے ہوتے ہیں۔ یہ تنوع جینی تنوع کہلاتا ہے سبھی انسان لیکن ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے گروہی تنوع۔ قدرت میں جانداروں کے بے شمار گروہوں میں تنوع، مثلا مختلف قسم کے نباتات اور حیوانات اور خوردبینی جاندار میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ دوسرے گروہ سے مختلف نظر آتا ہے، مثلا شیروں کا گروہ ہرن کے گروہ سے الگ نظر آتا ہے۔ تیسرا ہے ماحولی نظام میں تنوع۔ ایک مخصوص علاقے میں کئی ماحولی نظام کی موجودگی، مختلف ماحولی نظاموں کا تنوع، مثلا قدرتی اور مصنوعی ماحولی نظام۔ مثال کے طور پر برفیلی علاقوں کا ماحولی نظام ریتیلے علاقوں کے ماحولی نظام سے مختلف ہوتا ہے، جبکہ ان دونوں ماحولی نظام سے سمندر کا ماحولی نظام مختلف ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ ماحولی نظام جو زمین پر پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان پائے جانے والے فرق کو ہی ماحولی نظام میں تنوع کہتے ہیں۔ مقدس دیورائی، سیکریٹ گرووز۔ مقامی اور قبائلی لوگ دیوتا کے نام پر چند سبز درختوں کے جھنڈ پر مشتمل جنگل کی حفاظت کرتے تھے۔ انہیں لوگ مقدس مانتے تھے، اس لیے اس کا نام مقدس دیورائی پڑا۔ یہ دیورائیاں تحفظ گاہیں ہیں جن کی نگہداشت سماج کے لوگوں کے ذریعے کی جاتی ہے، یعنی اس میں سرکار کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ دیوتا کے نام پر ہونے کی وجہ سے ان جنگلات کو ایک مخصوص قسم کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ گھنے جنگلات کے یہ جھنڈ زیادہ تر مغربی گھاٹ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں ایسی 13,000 سے زیادہ دیورائیوں کا اندراج ہے۔ حیاتی تنوع کا تحفظ کس طرح کریں گے؟ نمبر 1، کمیاب نسل کے جانداروں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، قومی باغات اور تحفظ گاہیں تعمیر کرنا۔ نمبر 3، کچھ علاقے محفوظ حیاتی علاقے کے طور پر مختص کرنا۔ عزیز طلباء، قومی باغات اور محفوظ حیاتی علاقے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قومی باغات یعنی نیشنل پارک یعنی وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر باہر سے جانوروں کو لا کر ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔
جبکہ محفوظ حیاتی علاقے وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر مقامی جانوروں کی ہی حفاظت کی جاتی ہے، وہاں باہر سے جانور وغیرہ نہیں لائے جاتے۔ نمبر 4، مخصوص نسل کے تحفظ کے لیے خاص پروجیکٹ شروع کرنا۔ نمبر 5، حیوانات اور نباتات کی حفاظت کرنا۔ نمبر 6، قانون پر عمل کرنا۔ اور نمبر 7، روایتی معلومات کو درج کر کے رکھنا۔ ماحول کے تحفظ کے حوالے سے ان علامات کا مطلب تلاش کیجیے اور دوسروں کو بتائیے۔ پہلی علامت کا مطلب ہے کچرے کا یا فاضل اشیاء کا حسن انتظام، یعنی فاضل اشیاء کو ادھر ادھر نہ پھینکتے ہوئے بہترین اس کا انتظام کیا جائے۔ دوسری علامت کا مطلب ہے کہ ہمیں بجلی کی بچت کرنی ہے۔ اگر ہم بجلی کا استعمال احتیاط کے ساتھ کریں تو ہم قدرتی وسائل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تیسری علامت کا مطلب ہے کہ ہم سبز توانائی کا استعمال کریں۔ سائیکل کی سواری سے نہ صرف ایندھن کی بچت ہوتی ہے بلکہ ہمارے عضلات کی ورزش بھی ہوتی ہے۔ چوتھی علامت کا مطلب ہے کہ ہمیں پانی کی بچت کرنی چاہیے۔ پانی کا تحفظ، پسندانہ استعمال ہمارے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانچویں علامت کا مطلب ہے کہ ہم کم استعمال کریں، دوبارہ استعمال کریں اور دوبارہ چکر کریں۔ اس کا مطلب ہمیں چیزوں کو برباد ہونے سے بچانا ہے۔ چھٹی علامت کا مطلب ہے کہ پانی کی ہمیں حفاظت کرنی ہے تاکہ آئندہ کی نسل بھی اسے استعمال کر سکے۔ اور ساتویں علامت کا مطلب ہے کہ شمسی توانائی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے پر لوگوں کو پیغام ارسال کیا جائے، لوگوں کو واقف کیا جائے کہ شمسی توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ حیاتی تنوع کے حساس علاقے۔ دنیا میں 34 مقامات کا اندراج حیاتی تنوع کے حساس علاقوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب دنیا کا یہ علاقہ 15.7% حصے پر محیط تھا۔ آج اس کا تقریباً 86% حصہ پہلے ہی برباد ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں حساس علاقے زمین کا صرف 2.3% ہی رہ گئے ہیں۔ اس میں 1,50,000 اقسام کی نباتات کا شمار ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر یہ تعداد 50% کے مساوی ہے۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، یہاں پر 135 قسم کے حیوانات میں سے تقریباً 85 اقسام شمال مشرقی ریاستوں کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ مغربی گھاٹ میں علاقائی نباتات کی 1500 سے زیادہ قسمیں ملتی ہے۔ دنیا کی کل نباتات کی تقریباً 50,000 اقسام علاقائی ہیں۔ ملک میں خطرے سے گرے ہوئے 3 وراثتی مقامات ہیں: گجرات، مہاراشٹر، گوا، کرناٹک، تامل ناڈو اور کیرالہ۔ ان 6 ریاستوں میں پھیلے ہوئے مغربی گھاٹ کو کان کنی کی صنعت اور قدرتی گیس کی تلاش کرنے کے لیے شروع کیے گئے کاموں کی وجہ سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایشیائی شیر ببر اور جنگلی بیل کا وجود خطرے میں آ گیا ہے۔ آسام میں واقع مانس تحفظ گاہ میں بند اور پانی کے بے تحاشا استعمال سے نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پر شیر اور ایک سینگ والے گینڈے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال میں واقع سندربن تحفظ گاہ شیروں کے لیے محفوظ ہے، لیکن بند یعنی ڈیم اور درختوں کی کٹائی، زیادہ تعداد میں مچھلیوں کا شکار اور اس کے لیے کھودے جانے والے خندقوں کی وجہ سے یہاں کے شیروں اور ماحول کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ خطرے سے 2-4 نسلوں کی جماعت بندی۔ نمبر 1، خطرے سے 2-4 نسلیں۔ نمبر 2، نادر نسلیں۔ نمبر 3، حساس نسلیں۔ نمبر 4، غیر متعین نسلیں۔ نمبر 1، خطرے سے 2-4 نسلیں۔ ان نسلوں کی تعداد بہت قلیل رہ گئی ہے یا ان کا مسکن اتنا محدود ہو گیا ہے کہ خصوصی منصوبہ بندی نہ کی جائے تو آنے والے وقتوں میں یہ نسلیں ختم ہو سکتی ہے، مثلاً لائن ٹیلڈ بندر وغیرہ۔ نمبر 2، نادر نسلیں، ریئر اسپیسیز۔ ان نسلوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ نسلیں مخصوص مقامات پر ہونے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ریٹ، پانڈا، کستوری ہرن وغیرہ۔ نمبر 3، حساس نسلیں۔ اس کی تعداد بے حد کم ہو گئی ہے اور مسلسل گھٹتی جا رہی ہے۔ ان کی تعداد میں مسلسل کمی ہی ان نسلوں کے تعلق سے تشویش کا باعث ہے، مثال کے طور پر پٹے والے ٹائیگر، گیر کی شیر ببر وغیرہ۔ نمبر 4، غیر متعین نسلیں۔ ان جانوروں کی مخصوص عادتوں کی وجہ سے ان کی نسلوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مثلاً شرمانا، یعنی یہ کسی کے سامنے نہیں آتے، اس لیے ان کی تعداد مخصوص طور پہ پتہ نہیں ہے، مثال کے طور پر شکرو گلیری وغیرہ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دا ایجو نیٹ ورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔